السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہن کا سوال ہے کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قیامت آنی ہے اور اس کے بعد حساب کتاب ہونا ہے، لیکن کچھ دلائل ایسے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوا اس کے بعد اس کا حساب کتاب یا اس کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی ہزاروں سال پہلے فوت ہو گیا اور ایک قیامت کے دن جا کے، قیامت کے قریب جا کے فوت ہوگا، تو ان دونوں کے لیے عذاب قبر کس طرح ہوگا؟ جو پہلے فوت ہوا اسے اتنی لمبی دیر اتنا لمبا عرصہ اسے عذاب ہوتا رہا، اور جو قیامت کے قریب جا کے فوت ہوگا اسے تھوڑی دیر عذاب ہوگا۔ تو اس چیز کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ من مات فقد قام لہ القیامہ، جو آدمی فوت ہو گیا اس کے لیے اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو اس کا جو حساب کتاب ہے اس سے سوال ہوں گے، اور اس کے مطابق اسے سزا یا جزا جو کچھ ملنا ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے عذاب قبر، اور اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور قبر میں لوگوں کو نعمتیں بھی ملتی ہیں، جنت کا لباس بھی ملتا ہے اور عذاب بھی ملتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے فوت ہوئے، کچھ بعد میں ہوئے، تو ان کے درمیان انصاف کیسے ہوگا؟ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے۔ کسی کو کتنی دیر کے لیے عذاب دینا ہے اور کس طرح کا عذاب دینا ہے، عذاب کی شدت کیسی ہوگی کہ اس کے جو اعمال ہیں ان کا بدلہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں کہ کس کو کتنا عذاب دیا جائے تو اس کے جو اعمال ہیں ان کی سزا پوری ہو جائے گی۔ اب جو برزخ کا معاملہ ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم نہ تو اس دنیا میں پہنچے ہیں، نہ اس کے حالات سے ہم واقف ہیں، نہ ہمیں وہ چیزیں اتنی دقت اور باریکی سے سمجھائی گئی ہیں۔ جتنی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ یہ ایک الگ جہان ہے جس کی حقیقت سے ہم ابھی تک آشنا نہیں ہیں۔ بس ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو تسلیم کر لیں کہ واقعی قیامت آنی ہے اور اس میں یہ چیزیں ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قیامت کے دن عذاب ہے اس سے اس کا قبر والے عذاب سے کوئی تناقض نہیں ہے، کہ قبر میں اگر عذاب ہونا شروع ہو گیا ہے تو پھر واقعی کیا اس کا پھر قیامت کے دن حساب لینے کی ضرورت کیا ہے؟ قیامت کے دن جو حساب ہوگا اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس کے مطابق ہوگا، اور جو قبر میں ہے وہ اس سے پہلے اس کی نیکیاں یا برائیاں جو کچھ ہے اس کے مطابق ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ جس بندے کو قبر میں عذاب ہوا ہے وہ جہنم میں ہی جائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس نے جس طرح اپنے آپ کو دنیا میں ختم کیا ہے وہ یہی سلسلہ اس کا قبر میں قیامت تک چلتا رہے گا، حتی یرا سبیلہ اما الی الجنت و اما الی النار، حتیٰ کہ اس کا فیصلہ ہو جائے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں جس کو عذاب ہوتا رہا ہے وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ انسان کو جب موت آئی ہے، موت کے وقت اس پہ جو سختیاں گزری ہیں اس کی وجہ سے اس کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ گئے ہوں، اور پھر قبر میں جو عذاب ہوتا رہا اس عذاب کی وجہ سے اس کی جو برائیاں ہیں وہ جھڑ جائیں، اس کے گناہ کم ہو جائیں اور وہ قیامت کے دن جنت میں چلا جائے۔ تو قبر میں عذاب ہونے کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر صورت جہنم میں ہی جائے گا۔ انسان کے اعمال جو ہیں، جو اس کی برائیاں ہیں، وہ کم ہوتی رہیں گی دنیا میں آنے والی مشکلات کی وجہ سے، موت کے وقت آنے والی مشکلات کی وجہ سے، پھر جہنم اس میں قبر میں آنے والی سختیوں کی وجہ سے۔ پھر بھی اگر کچھ اس کا بچ جائے گا تو وہ اتنی دیر کے لیے جہنم میں جائے گا کہ اس کے ان اعمال کا جو اعمال کی سزا ہے وہ پوری ہو جائے، وہاں سے سزا پوری کرنے کے بعد پھر بالآخر وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور کیا اس برزخ کے عالم کا جو ہے نا ڈیوریشن اس کے بارے میں بھی ہم دنیا میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں یہ دن والا سسٹم جو دن رات والا ہمارے ہاں ہے یہ سارا ہے نظام شمسی کی وجہ سے، وہ سسٹم ہی سارا نظام شمسی سے الگ ہے۔ تو وہاں دن رات کی کیفیت کیا ہوگی، ٹائم مینجمنٹ کس طرح ہوگی، کم یا زیادہ وقت، اس کا حساب کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا، یہ ساری باتیں ہم ابھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔
تو ان کی بحث میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت عادل ہیں، وہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ تو ایک آدمی بہت پہلے فوت ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ زیادتی کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی سزا دیں گے جتنی اس کے لیے بنتی ہے۔ اور جو بندہ قیامت کے قریب جا کے فوت ہوگا، اس کو بھی اگر اللہ نے سزا دینی ہے تو جتنی دینی ہے وہ اللہ رب العزت دے لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت کے قریب جا کے فوت ہونے کی وجہ سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت اس ڈیوریشن کو اس کے سزا کے حساب سے مینج کر سکتے ہیں۔